جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، اور جمال رسول خدا غوث اعظم، جمال رسول خدا غوث اعظم، جلال علی مرتضی غوث اعظم، جلال علی مرتضی غوث اعظم، اور مزاج حسین ابن زہرا کے وارث، مزاج حسین ابن زہرا کے وارث، شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم، شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم، اور نہ کیوں حل ہوں مشکل سے مشکل مسائل، نہ کیوں حل ہوں مشکل سے مشکل مسائل، کہ تم ابن مشکل کشا غوث اعظم، کہ تم ابن مشکل کشا غوث اعظم، اور رسولوں کے تیور، رسولوں کے انداز نبیوں کا تیور، رسولوں کے انداز نبیوں کا تیور، ودیت تجھ کو ہوئے یا غوث اعظم۔ تو جن کی شان یہ کہ رسولوں اور نبیوں کے انداز پر جن کی تربیت اور جن کی ولایت اور جن کی تمام تر وہ معاملات جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہوتے ہیں ہوئے، جن کے لیے ایک مصرع میں عرض کر رہا ہوں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر پاک پانی سے جس میں پودے جمے، وہ خمیر اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار غوث پاک کا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ عالی شان ہے کہ جن کا خمیر ہی آب تطہیر سے گوندھا گیا ہے، اور جن کی آمد کے لیے رب نے ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کے نانا عبداللہ سمعی، آپ کی نانی، آپ کی پھوپھی عائشہ، آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ، آپ کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ، غرض کے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جس قصبے میں غوث اعظم کی ولادت ہوئی، خاص کر جیلان، وہ محلہ سادات سے آباد اور علمی طبقوں سے آباد رہا ہے، اور ایسے لوگ جن کا خمیر ہی دعوت و تبلیغ اور صلاح و فلاح رہا ہے، ایسے ماحول میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ایسے ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی اور وہاں سے تربیت لے کر سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر جگمگا کر پوری دنیا کو اپنی ولایت سے سیراب کیا۔ وہ شان غوث اعظم کی ہے۔ کس شان کی ہے، ذرا ایک ایک جملوں میں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت عبداللہ سمعی ان عارفین اور کاملین اولیاء کاملین میں سے ہیں جن کے لیے ہے کہ اس دور میں علماء، فقہاء، صلحاء، گرد کے وہ تمام لوگوں کے مرجع کی حیثیت جنہیں حاصل تھی، وہ سرکار غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سمعی کو حاصل تھا، اور وہ اللہ اکبر ایسی شان کہ ان کا نام بھی ان کے نام لینے والے مریدین، عقیدت مند، متوسلین، منتسبین جہاں بھی لیتے، آنے واحد میں عبداللہ سمعی کو اپنی مدد کے لیے حاضر پاتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے چاہنے والے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، گھڑ سواروں نے، ڈاکوؤں نے فوراً ہی حضرت عبداللہ سمعی کو یاد کیا، اور آواز ادھر لگانے کی دیر تھی کہ حضرت عبداللہ سمعی سبوح قدوس ربنا تفرق یا خیل عنا
کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اور یہ کہا کہ اے گھڑ سوارو، یہ ہمارے چاہنے والوں سے جدا ہو جاؤ، تمام پاکیزگی تسبیح صرف رب کے لیے ہے۔ صرف غوث آدم کے نانا کے اس جملے سے وہ تمام لوگ ان آفتوں سے بچے ہی نہیں، بلکہ جو یہ آفت مچانے آئے تھے، جو اس برائی میں ملوث تھے، غوث آدم کے نانا کے ایک جملے نے ان کی زندگیاں تبدیل کر دی اور وہ تمام لوگ اس برے راستے سے تائب بھی ہو گئے۔ یہ شان تھی غوث آدم کے نانا کی۔ نانی بھی آپ کی نہایت ہی پارسا، صالحہ، عابدہ، زاہدہ، جو دعا فرماتی تھی باب اجابت سے قبولیت لے کر آتی تھی۔ آپ کی پھوپھی کے بارے میں ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ قحط ہوا گیلان میں، تو لوگ وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر صرف گزارش کی، اور آپ کی پھوپھی کی شان دیکھیں کہ آپ نے جھاڑو لیا، صحن میں جھاڑو لگایا اور یہ دعا کی کہ مولا جھاڑو لگانا عائشہ کا کام تھا، اس پہ چھڑکاؤ کرنا مولا تیرا کام ہے۔ ادھر جملہ یہ ارشاد ہونا تھا کہ ادھر بارش ہونے لگی۔ یہ شان ہے۔ اور آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست، جن کا نام موسیٰ ہے، جنگی دوست کہا گیا۔ جنگی دوست کی وجہ تسمیہ جہاں بہت سی بیان کی گئیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے مجاہدہ کرتے کرتے یہ طے کر لیا تھا کہ جس طرف میرا نفس امارہ دل رغبت کرے میں اس طرف مائل نہ ہوں گا، اور یہ کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا نازک موڑ آتا کہ آپ اس میں ملوث ہونا اور اس میں جا گرنا ہوتا، لیکن آپ فوراً ہی اپنے اس مجاہدے کی طرف واپس ہو جاتے، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ابو صالح موسیٰ، تم نے اپنے نفس سے جو جنگ کیا ہے اس لیے رب نے تجھے جنگی کہا اور اس جنگ کی وجہ سے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، لہذا آج سے ابو صالح موسیٰ نہیں بلکہ جنگی دوست ہو، یعنی رب کی رضا کے لیے نفس سے جھگڑنے والے اور اس جھگڑا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے۔ اور اس کا معاملہ بھی دیکھنے کو آتا ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، سیب والا۔ شریعت کی نظر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، مباح تھا، جائز تھا، کھا لیا، لیکن آپ دیکھیں تقویٰ طہارت کا عالم، جنگی دوست ہیں، کہا نہیں یہ دنیا ہے، مجھے ان سے اجازت لینا چاہیے تھی۔ ان کو دنیا کا پاس و لحاظ اتنا ہوتا کہ وہ چاہتے تھے کہ ادنا سے ادنا معاملہ جو خلاف اولا بھی ہو گیا اس کا تدارک دنیا ہی میں کر لیں۔ یہ ہم اور آپ ہے کہ رات دن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دوپہر ہے، رات ہے، گپ شپ میں گزر جاتی ہے، کتنوں کا حق مارے ہوتے ہیں، کتنے 5 مرتبہ مؤذن اذان پکارتا ہوتا ہے، چھوڑ کر بیٹھے ہوئے گپے مارتے ہوتے ہیں، نہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ والے لوگ ہیں جن سے خلاف اولا بھی کوئی سرزد ہو جائے تو ان کا نفس جو ہے ندامت کرتا ہے اور شرم سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حاضر ہو گئے عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں، برسوں باغیچے کی باغبانی کی، اس کے بعد بھی کہا کیا معافی مل گئی؟ کہا نہیں ابھی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بات تجھے ماننی ہوگی۔ وہ بات کیا ہے؟ کہا سنو، ایک اندھی، بہری، گونگی، لنجی، لنگڑی، یہ عیب جس بچی کے اندر ہو، آپ ذرا تصور کریں کوئی نکاح کے لیے اس سے کیا راضی ہوگا۔ لیکن عبداللہ سمعی نے یہ شرط رکھی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا عالم دیکھیے، انہوں نے کہا دنیا میں ہی مجھے تدارک کرنا ہے، اس شرط کو بھی مان جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ حجرہ خاص میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ام الخیر فاطمہ ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیدہ ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، عبداللہ سمعی کی خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ نے جن شرطوں کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا اور جو عیب شمار کرائے تھے وہ عیب نہیں پاتا، کیا میں کسی اور کمرے میں پہنچا دیا گیا؟ کہا نہیں، تم صحیح پہنچے، تم صحیح پہنچے۔
اصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی جس دن سے پیدا ہوئی ہے اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کوئی بری بات کان سے نہیں سنی، کوئی ناجائز بات اپنی زبان سے نہیں بولی، کسی گناہ کی طرف نہ ان کے ہاتھ بڑھے اور نہ قدم بڑھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا جو ان تمام چیزوں سے ملوث ہو جاتی ہیں بچیاں، وہ اندھی بھی ہیں اور لنگی بھی ہیں، لنگڑی بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ تمام تر عیب میری بچی کے اندر نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو غوث آدم کو آنا ہے تو انتخاب رب کا دیکھیے کہ عبداللہ نانا ولیوں کے شہنشاہ، نانی تاجدار ولیہ، آپ کی پھوپھی ولیہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا پیدائشی یہ عالم، آپ کے والد ماجد کے تقوی و طہارت کا یہ عالم، اور ایسے عالم میں جب آپ تطہیر کا خمیر بنایا گیا تو صرف یہیں تک نہیں بلکہ آپ حیرت کریں گے کہ جن عمروں میں عورتیں بچہ پیدا کرنے سے نا امید ہو جاتی ہیں، حضرت غوث اعظم کے لیے وہ عمر انتخاب کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک کی والدہ کی عمر ہے 60 سال، اس عمر میں حضرت غوث پاک تشریف لائے۔ مطلب یہ کہ تقوی و طہارت کرتے کرتے حضرت غوث پاک کی والدہ بھی بالکل ایسی عمر کو پہنچ چکی جہاں پر عموماً جب آدمی آخری عمر کو پہنچتا ہے تو خود بخود گناہوں کی طرف جانے سے اکثر و بیشتر رک جایا کرتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کے لیے یہ تمام تر انتظام ہوا۔ پھر ام الخیر فاطمہ کے پیٹ میں حضرت غوث آدم آئے تو شان یہ ہے کہ ادھر ام الخیر فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور غوث پاک پیٹ میں ہو کر سنا کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ مکتب میں جب بیٹھائے گئے، بسم اللہ خوانی کی محفل ہے، غوث آدم نے بسم اللہ کیا پڑھا کہ وہاں سے لے کر 18 پارے تک، کہا کیا کہیں پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کمال؟ کہا میری والدہ پڑھا کرتی تھی، میں پیٹ میں تھا، سن کر یاد کر لیتا۔ کیا یہ کمال بھی کہیں اور دیکھا آپ نے؟ کیا شان ہے اللہ والوں کی، اللہ اکبر۔ تو غوث آدم ابتدا سے ہی اس درجے پر فائد ہو گئے، اور فائد ہونے کا کمال یہ کہ آپ کے بچپن، آپ کی نوعمری، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، آپ کی کہالت، آپ کا بڑھاپا، یہ ایک طرف حضرت غوث آدم پر لکھنے والوں نے اتنا لکھا کہ مطالعہ کرنے والوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت غوث آدم کی شان دیکھیے۔ ہم اور آپ غوث آدم کی محفل مناتے ہیں، قربان جائیے، یہ اس دور میں بھی تھا جس کی کوئی مصیبت ہوتی اور کوئی بات ایسی ہوتی جس کے لیے چاہتا کہ وہ پوری ہو جائے تو وہ غوث آدم کی محفل میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور ادھر دل میں ارادہ لے کر حاضر ہوتا، اور غوث پاک کی برکت سے ابھی وہ محفل سے جا نہیں پاتا کہ اس کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ انہی میں ایک وقت کے ولی کامل حضرت علی بن حیاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی بن حیاتی درجہ کمال کے ولی، اور ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار کر لیں۔ خواب میں کسی دن میرا نصیب بیدار ہو جائے، دیدار کر لیں۔ حضرت علی بن حیاتی کے دل میں بھی یہ انگڑائی لے رہی ہے بات۔ آپ دعا کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، تحلیلیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر ان میں کامیابی نہ ملی۔ ایک دن اسی ارادے سے حاضر ہوئے، غوث پاک کی محفل ہے، حضرت علی بن حیاتی ہیں، ممبر کے قریب حضرت علی بن حیاتی بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہی بات لے کر بیٹھے۔ آنکھ لگ گئی، محفل نے دیکھا کہ حضرت علی بن حیاتی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں،
اور پورا بدن پسینے سے میں ڈوبا ہوا ہے، اور حضرت غوث اعظم نے اپنا خطاب روک کر حضرت علی بن حیاتی کے آگے جا کر دست بستہ کھڑے ہیں۔ محفل میں کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر عالم خواب میں حضرت علی بن حیاتی ہیں، ادھر غوث پاک جلوہ فرما ہے، حضرت علی بن حیاتی کا نصیب بیدار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور حضرت علی بن حیاتی نبی کریم کا جلوہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا اندازہ کریں، ادھر علی بن حیاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی عالم میں غوث پاک بھی وہاں جلوہ فرما ہے اور کھڑے ہیں۔ بعد جب حضرت علی بن حیاتی کی آنکھ کھلی، سامنے غوث پاک کو دیکھا، مسکرائے، حضرت غوث پاک بھی مسکرائے کہ علی بن حیاتی دل میں جو بات لے کر حاضر ہوئے تھے وہ مراد پوری ہو گئی۔ کہا حضور میں تو یہ مراد پوری کیا خواب میں، لیکن علی نے آپ کی وجہ سے جو منزلیں خواب میں طے کی، حضور آپ عالم، ہم تو عالم مشاہدہ میں تھے، آپ عالم بیداری میں وہ جلوہ فرمائے، عالم بیداری میں اس جلوہ فرمائی کو آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تو ادھر حضرت علی بن حیاتی جو منظر خواب میں دیکھتے ہیں، غوث اعظم کی شان کہ وہاں کھڑے ہو کر عالم بیداری میں وہ جلوہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو جن کے رتبے یہ ہوں ان کے کمالات کیا ہوں گے؟ بلکہ ایک بات میں اور یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ اگر کبھی دل میں یہ بات آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، توقیر، الفت، پیار، لگاؤ حضور سے ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ جانچنا ہو خود کو بھی، تو ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت 5 کرامتیں ظاہر ہوئی۔ ان کرامتوں میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ صالح جب غوث اعظم کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو والد ماجد کے پاس سرکار دو عالم حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشارت دی، سنو ابو صالح موسیٰ، جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا وہ ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ صرف تیرا بیٹا نہیں بلکہ وہ میرا بیٹا ہے، ولی جی میرا دوست ہے، محبوبی میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ تو جن کی محبوبیت کا اعلان ولادت کے وقت ہو رہا ہو، ان کے فضل و کمال کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ اس بچے کی شان یہ ہوگی کہ یہ بچہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور لقب ان کا سلطان الاولیاء ہوگا۔ کیا؟ سلطان الاولیاء۔ اور سنیے جس بات کی طرف میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس بچے کا نام اس شخص کے دل میں نہ ٹھہرے گا، وہ اس کو محبت کے ساتھ لینے پر قادر نہ ہوگا، جن کے دل میں نبی کی محبت، میری محبت الفت نہ ہوگی، وہ غوث پاک کا نام بھی لینے پر قادر نہیں ہوگا۔ لہذا جو غوث پاک کی محفلیں کرتے ہیں، راتوں دن ان کا نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں کہ ان کے دل میں رسول اللہ کی الفت ہے۔ کبھی جانچنا ہو کہ کوئی غوث اعظم کہنے پر اعتراض کرے، ان کے فضل و کمال پر اعتراض کرے، ان کے کرامات پر اعتراض کرے، ان کے رتبے پر اعتراض کرے، تو سمجھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے اس کے دل میں، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ جو غوث اعظم کا نام لے، ان کی محفلیں آراستہ کرے، انہیں سمجھ لینا کہ یہ ضرور نبی کا دیوانہ ہے، رسول کی محبت اس کے دل میں جلوہ گر ہے۔ یہ غوث پاک کے نام لینے کی سب سے اعلیٰ برکت تو یہی ہے کہ نبی کا دیوانہ اسے ظاہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور احسان ہے کہ ہم سب
غوث आदम का नाम लेवा है। अल्लाह तबारक व ताला आलम इस्लाम की परेशानी गौसे आदम के सदके में दूर फरमाए। आलम इस्लाम जिन परेशानियों से दो चार है, ए मौला इस 11वीं के सदके में उन तमाम परेशानियों से आलम इस्लाम को निजात अता फरमाए। हम सबको बुराइयों और बदियों से बचाए, नेकियों की तरफ रागिब फरमाए। तमाम अहले इस्लाम के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल